اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ اے انسان، تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، تمہاری جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر، سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں، تو غرور کس بات کا ہے؟ کیا تم نے نہیں سنا کل نفس ذائقۃ الموت؟ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں۔ بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اپنا کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ حصہ زندگی سے قصہ زندگی بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ مت پوچھ مسلمان کا حال، مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے، لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ نبی کریم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کریم کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ چڑیاں ہوتی ہیں بیٹیاں، مگر پنکھ نہیں ہوتے بیٹیوں کے۔ میکے بھی ہوتے ہیں، سسرال بھی ہوتے ہیں، مگر گھر نہیں ہوتے بیٹیوں کے۔ میکا کہتا بیٹیاں تو پرائی ہیں، سسرال کہتا ہے پرائے گھر سے آئی ہے۔ اے خدا، اب تو ہی بتا، آخر یہ بیٹیاں کس گھر کے لیے بنائی؟ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ حضرت علی، دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ حضرت علی نے فرمایا اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں، اور گھر بھی۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم ہونے پر فخر محسوس کرتی ہیں، یاد رہے مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ کوئی غم بھی تیرے پاس نہ ہو، تیری آنکھیں کبھی اداس نہ ہوں، کبھی تنہائی کا تجھے احساس نہ ہو، تیرے ہونٹوں پہ کبھی پیاس نہ ہو، تو دعا جو کرے وہ پوری ہو، اپنوں سے کبھی نہ دوری ہو، درپیش تجھے نہ مجبوری ہو، خواہش تیری کبھی نہ ادھوری ہو۔ ماں کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنے خوش ہیں۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے، میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیز میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات بھی سمجھ لگ جاتی ہے۔ لالچ سے زیادہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ خاموش رہا کرو جتنا ہو سکے، اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ وہ بولتا نہیں ہے اور میں ہوں کہ اس کو سننے کے لیے آسماں تکتی رہتی ہوں۔ جب آپ سے غیر ارادی نیکیاں ہونے لگیں تو مسکرائیں، کیونکہ وہاں کہیں اوپر آپ پر نظر کرم ٹھہر گئی ہے۔